ذکر کا فائدہ اس سے بڑھ کر کیا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا فاذکرونی اذکرکم، تم مجھ کو یاد کرو میں تم کو یاد کروں۔ اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے تم مجھ کو یاد کرو میں تم کو یاد کروں گا۔ ایک آدمی حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں آیا، آ کر کہنے لگا کہ حضرت آپ کے بتائے ہوئے ذکر کا بڑا اہتمام کئی سالوں سے کر رہا ہوں، یہ خاص طور پر سالکین سن لیں، اس لیے کہ ایسے سمجھنے والے اور ایسے کہنے والے آج بھی بہت ہیں۔ وہ آدمی حاجی صاحب سے کہنے لگا کہ حضرت آپ کا دیا ہوا ذکر برابر کر رہا ہوں، کئی سالوں سے کر رہا ہوں، لیکن کوئی خاص فائدہ نہیں ہوتا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، کوئی خاص فائدہ نہیں ہوتا۔ حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھئی خاص کیا فائدہ آپ چاہتے تھے جو آپ کو دکھائی نہیں دیا؟ پھر اس کے بعد میں فرمایا کہ جب تم ذکر کرتے ہو اللہ تمہارا ذکر کرتے ہیں، کہ اس سے بھی بڑا کوئی فائدہ تم کو چاہیے؟ اس سے بھی بڑا کوئی فائدہ انسان کو چاہیے؟ اللہ میرا ذکر کرے۔ چنانچہ ایک حدیث کے اندر آتا ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب بندہ مجھ کو یاد کرتا ہے، دل میں یاد کرتا ہے، تو میں بھی اپنے نفس میں اس کو یاد کرتا ہوں، اور جب بندہ کسی مجمع میں مجھ کو یاد کرتا ہے تو میں اس سے بہتر فرشتوں کے مجمع میں اس کا ذکر کرتا ہوں۔ کتنا بڑا فائدہ ہے، ہم اللہ کو یاد کریں، دل میں یاد کریں، اللہ بھی اپنے اندر یاد کرتے، اپنے نفس میں یاد کرتے۔ اور جب بندہ کسی مجمع میں کسی کے سامنے اللہ کا تذکرہ کرتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ اس بندے کا ذکر اس سے بہتر مجمع میں کرتے ہیں، یعنی فرشتوں کے مجمع میں کرتے ہیں۔ اور اللہ فخر کرتے کہ اس میرے بندے کو دیکھو میرا ذکر کر رہا ہے، اللہ کو ایسے بندے پر فخر ہوتا ہے۔ یہ کتنا بڑا فائدہ، عظیم ترین فائدہ۔